اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ وہ حضرات جو کہ انفرٹیلیٹی کا شکار ہیں، یا وہ حضرات جن کا سیمن انالیسس جب وہ کراتے ہیں ان میں سپرم کاؤنٹ یا سپرم موٹیلیٹی یا سپرم کی مورفالوجی جو ہوتی ہے، ایب نارمل سپرم زیادہ ہوتے ہیں، نارمل سپرم جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، ایسے لوگوں میں اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بڑی مس مینج ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی کبھار وہ ایک بندے کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے بندے کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ سیمن انالیسس ان حضرات کا، مرد حضرات کا جس میں پرابلمز ہوتی ہیں، سب سے پہلے ایک بنیادی چیز ہے دیکھنا ہے کہ اس میں پرابلمز کیا آ رہی ہیں۔ پرابلمز کہ اگر سپرم کاؤنٹ کم ہے، پروڈکشن کم ہے، یا اگر سپرم کاؤنٹ ٹھیک ہے لیکن ڈیڈ سپرم زیادہ ہیں، یا ایب نارمل سپرم یا اموٹائل سپرم زیادہ ہیں، تو اس حالت میں آپ کو دیکھنا ہے کہ جو سیمن ہے اس کے بیسک کنٹینٹس کیا ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں۔ یعنی اس میں سیمینل فلوئڈ ہوتا ہے جس میں فرکٹوز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے اور کولیجن اور فائبرز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جیلیٹن ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سپرم سیلز آتے ہیں کہ سپرم سیلز کی پھر جو نشو و نما ہوتی ہے، اس کی جو نارمل پروڈکشن ہوتی ہے، اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سپرم کاؤنٹ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ چیزیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں، جن میں جہاں پر بھی ریپڈ سیل کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو فولک ایسڈ چاہیے ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو وائٹامن B12 چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے سیلز جو ہیں، خلیے جو ہیں نئے بن کے آ رہے ہیں تو ان کی پروڈکشن جو ہے وہ بہتر ہو، وہ سیل یا وہ خلیہ جو ہے وہ مارفولوجیکلی صحت کے حوالے سے، اسٹرکچر کے حوالے سے وہ ایک بہتر خلیہ، ایک بہتر سیل ہو۔ پھر اس کی نشو و نما کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جس طرح کہ جب وہ سیل بنتا ہے اس کی نشو و نما کے لیے فرکٹوز چاہیے ہوتا ہے، اس کی نشو و نما کے لیے وائٹامن C چاہیے ہوتا ہے، زنک چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی ایسی فارمولیشن ہو کہ جس میں یہ ساری چیزیں پائی جائے تو وہ یقینی طور پر آپ کے جو سپرم انالیسس، سیمن انالیسس کے حوالے سے جو پیچیدگیاں ہیں یا جو اس میں مشکلات درپیش ہیں یا اس کے جو مسائل ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی کمبینیشن وائٹیگ MI کے نام سے اویلیبل ہے کہ جس میں فرکٹوز پایا جاتا ہے، جس میں ایل کارنیٹین پایا جاتا ہے، اس میں سیلینیم پایا جاتا ہے، فولک ایسڈ پایا جاتا ہے، وائٹامن B12 پایا جاتا ہے اور زنک پایا جاتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ کے سپرم سیل کی پروڈکشن لیول سے لے کے ان کی میچورٹی تک اور ان کی انٹیگریٹی یعنی اس کی لائف کو برقرار رکھنے تک یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ ایل کارنیٹین کے بارے میں، کو انزائم Q10 کے بارے میں، زنک کے بارے میں، ان سب کے بارے میں میں ڈیٹیل سے تذکرہ کر چکا ہوں، ان سب پر ہماری ویڈیوز موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج اس فارمولیشن کو آپ سے انٹروڈیوس کرانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ سیمن انالیسز میں اگر کوئی ایشو آ رہا ہے، اس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی، بانجھ پن یا لاس آف لیبیڈو ہے، ڈرائیو کی کمی ہے، یا اس کے علاوہ اریکٹائل ڈسفنکشن، پری میچور ایجیکولیشن، اس طرح کی جو پرابلمز آتی ہیں تو ان کے لیے یہ نیچرل چیزیں ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے چاہیے، جو کہ آپ کی نارمل سیکس ڈرائیو کے لیے، آپ کی اریکشن کی ٹائمنگ اور نارمل سیمن انالیسز یا نارمل سپرم کاؤنٹ اور مارفولوجی کے لیے آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایل کارنیٹین اس میں اویلیبل ہے، سیلینیم، زنک، یہ ساری ایسی چیزیں جو نیو سیل پروڈکشن جب ہو رہی ہوتی ہے ان کو بڑھاتی ہے، ان کو بہتر بناتی ہے۔ پھر فولک ایسڈ اور وائٹامن B12 کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ جو ہے تو جب بھی آپ کے نئے خلیے بنتے ہیں ان کی پروڈکشن بہتر طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، اور فولک ایسڈ کی وجہ سے جو DNA بنتا ہے، یعنی آپ کا سیل جو ہے اس کا DNA اگر نارمل ہو تو آپ کا سیل جو ہے وہ ایب نارمل نہیں ہوتا، وہ نارمل ہوتا ہے، اور جب وہ پھر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو نئے سیلز جب بنتے ہیں تو اچھے طریقے کے نئے خلیے اور نارمل خلیے جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ پھر سیلینیم سلفائڈ اور زنک ان سیلز کی، ان خلیوں کی جو انٹیگریٹی ہے، یعنی ان کی نشو و نما جو ہے ان کو برقرار رکھنا جو ہے اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایل کارنیٹین، زنک، سیلینیم اور کو انزائم Q10۔ کو انزائم Q10 جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نہ صرف یہ ایسی پروڈکٹس ہیں کہ جو آپ کے سیلولر لیول پر کام کرتی ہیں، ایل کارنیٹین، زنک، وائٹامن C اور کو انزائم Q10، یہ آپ کے ہر سیل میں کام کرتی ہیں، چاہے وہ آپ کا نرو سیل ہے، چاہے وہ آپ کے بلڈ سیلز ہوں، چاہے وہ آپ کے باڈی کے جتنے بھی سیلز ہیں، اور خصوصاً
پھر وہ سیلز، وہ خلیے جو بار بار ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، نئے خلیے بن کے آتے ہیں جن میں فیمیلز میں اوویولیشن اور مرد میں جو ہے تو سپرم کی پروڈکشن یعنی سپرمیٹوجینیسس یہ بھی شامل ہے. تو ان نئے خلیوں کے بننے کا عمل جو ہے وہ تیز بھی ہو جاتا ہے، بہتر بھی ہو جاتا ہے، اور جو پروڈکشن لائن ہے وہاں سے بہترین قسم کا پروڈکٹ بن کے نکلتا ہے، اور یہ پروڈکٹ دیر پا بھی رہتا ہے اور یہ پروڈکٹ نارمل بھی ہوتا ہے. تو آپ کے نئے خلیے جب بن کے آتے ہیں، اس کی وجہ سے جن حضرات کا انفرٹیلیٹی کا ایشو ہے وہ بہت حد تک بہتر ہو جاتا ہے. جن حضرات کے سیمن انالیسز میں سپرم کاؤنٹ کی کمی ہو یا مارفالوجی میں تھوڑا اس کی پرابلمز ہوں تو وہ بہتر ہو سکتی ہیں، نہ صرف سیکشول صحت کے لیے بلکہ آپ کی مینٹل صحت کے لیے، آپ کی جنرل صحت کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہے. کسی بھی عمر کے افراد جو ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، خصوصاً 40 سال یا اس سے زیادہ کے افراد جو ہیں ان کے لیے انتہائی بہترین ہے. اور اس میں جو سب سے بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کانٹرا انڈیکیشن کڈنی کے حوالے سے، لیور کے حوالے سے یا ہارٹ کے حوالے سے نہیں ہے. تو جو کڈنی یا ہارٹ یا لیور کے دائمی پیشنٹس ہوتے ہیں، شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے کہ یہ آپ کے شوگر کو بڑھا دے گا یا آپ کی ہارٹ پرابلم جو ہے اس کو بڑھا دے گا یا آپ کی کڈنی پرابلم جو ہے اس کو بڑھا دے گا. سو ایک ساشے روزانہ اس کا اگر استعمال کیا جائے تو نوجوانوں میں بھی اور خصوصاً جو بڑھتی عمر کے افراد ہیں، حضرات ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہے. پھر بات آ جاتی ہے کہ کانٹرا انڈیکیشنز کی اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی. سائیڈ ایفیکٹس اس میں چونکہ نیچرل پروڈکٹس ہیں ساری اور ٹریس ایلیمنٹس ہیں، تو اگر کسی بھی چیز کو آپ ہائپر سینسٹیو ہیں تو آپ کو الرجک ری ایکشن ہو سکتا ہے. ادروائز یہ آپ کی بیماریوں کے حوالے سے کہ اگر آپ کو کوئی دائمی بیماریاں ہیں اس میں کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. ہر عمر کے افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اس کے بعد تھوڑا سا متلی ہونا یا پیٹ میں جو ہے تو گیس کی پروڈکشن کا زیادہ ہو جانا، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ادروائز کوئی میجر اس کا سائیڈ ایفیکٹ رپورٹڈ نہیں ہے اور کسی بھی عمر کے افراد جو ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. خواتین حضرات، میڈیسن نالج کے حوالے سے، ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی معلومات شیئر کروں کہ جن سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور آپ اگر ان دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں یا آپ کو ڈاکٹر نے تجویز کی ہیں تو اس کا استعمال آپ اس کے بارے میں جان کر اگر کریں تو یقینی طور پر آپ کانفیڈنٹلی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کانفیڈنٹلی اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. سیلف میڈیکیشن ہرگز نہ کیجیے، خود سے کسی دوائی کا استعمال ہرگز نہ کیجیے. ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ایک خاص متعین کردہ وقت کے لیے آپ دوائی کا استعمال کریں تو یقینی طور پر آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر رہتی ہے. خواتین حضرات، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ.